لیکن جمعے والے دن آپ نے کہا کہ جی یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو یہ باؤنڈری بھی ہو سکتی ہے ملے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ بھی آپ ساتھ ملا لیں پاکستان تحریک انصاف کو جی مذاکرات کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب آپ کو معافی شافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ خاموش ہو جائیں تو پھر بھی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. تو خبر کیا ہے، چل کیا رہا ہے؟ مطلب نہیں، یہ جو انصار عباسی صاحب نے جو معافی والی بات کی ہے سوشل میڈیا خاموش ہو جائے، اٹس ناٹ پارٹ آف اٹ. مذاکرات کا حصہ نہیں ہے یہ. مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کا پارٹ یہ نہیں ہے. مذاکرات کے لیے پیشکش بھی ہوئی ہے اور 2 مرتبہ لا منسٹر کا رابطہ بھی ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. ہاں جی 2 مرتبہ رابطہ ہوا ہے. 2 مرتبہ لا منسٹر کا رابطہ ہوا ہے کہ جی مذاکرات شروع کرتے ہیں اس حوالے سے، اور سنجیدگی سے کہا گیا ہے کہ لیٹس سٹ، اور یہ مذاکرات کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ایک دفعہ مینڈیٹ لے کر آ جائیں جس سے آپ نے لیڈر سے لینا ہے، اور پھر جو لوگ بیٹھے وہ بااختیار ہوں مذاکرات کی اس لحاظ سے، تاکہ وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں کہ ایسے ہی مذاکرات نہ ہوں جو آج تک جاری ہیں، جو ختم نہیں ہوئے تھے. جو ختم اصل میں تو ہو گئے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا، لیکن ہمارے ایک سینئر جو صحافی انہوں نے کہا تھا کہ آج تک جاری ہیں اور نتیجہ خیز ہو چکے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ویسے جاری نہ رہے مذاکرات کے حوالے سے. یہاں پہ راول پنڈی اور اسلام آباد شہر اقتدار ٹوین سٹیز جو ہیں کافی خبریں گرم ہیں، اور دس ٹائم یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ مذاکرات جب ہوں گے تو سارا جو پہلے ہوم ورک کر لیا جائے گا، گراؤنڈ ورک پہلے سارے کا سارا کر لیا جائے گا تاکہ مذاکرات بامانی ہوں، اور مذاکرات کے نتیجے میں معاملات جو ہے سیاسی استحکام جو ہے ملک کے اندر پیدا ہو جائے. آپ بھی وہ ہمارے ساتھ خبر شیئر کر لیں، مذاکرات کیسے، کیوں کر، اس کے کنٹرولز اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. چوہی صاحب. نہیں مذاکرات دیکھیں، میں نے تو ہمیشہ کہا ہے، کیونکہ میں نے بہت بڑا مقدمے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کو بھی اس وقت قریب سے دیکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑی سب سے خبر میں نہیں دی ہوئی ہے، تو نہ اتنا بڑا واقعہ بعد میں ہوا ہے، نہ ہونا چاہیے. ہیونگ سیڈ دس، تو آخری لمحے تک بھی مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. یہ بالکل آپ کو بڑی غلط فہمی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. کبھی ڈائریکٹلی ہوتے ہیں، کبھی انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کبھی ملک کے اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ملک سے باہر سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کسی وقت آپ کی ٹائم نے اجازت دی تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن بہتر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کر لیے جائیں، بجائے کہ ملک میں مارا ماری کا ماحول بنایا جائے. ناظرین، رانا ثناء صاحب سے جو ہے پوچھا گیا مذاکرات کے بیک گراؤنڈ میں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کیسے ہوں گے، تو ان کی رائے سنیں. موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این نہ کسی کو بائی پاس کرے گی اور نہ ہی کسی کو بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی. جو بات ہوگی بالکل یعنی ان پبلک ہوگی اور میڈیا کے اور لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہوگی. جس دن یہ میثاق کے استحکام پاکستان کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے تو سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ بات تو اب طے ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے اب رانا ثناء صاحب کی رائے سنیں. حسن نے بات کی کہ لا منسٹر کی طرف سے ان کے پاس خبر یہ ہے کہ انہوں نے بھی رابطہ کیا ہوا ہے. مذاکرات تو اب ہونے ہیں، کچھ ٹائم لائن حسن آپ کے ذہن میں؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے بات تو کر لی ہے نا، اب آگے تو رسپونڈ کرنا ہے پی ٹی آئی نے. دیکھیں میں تو جس سائڈ کی خبر دے رہا تھا کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو وہ تو جس سائڈ کی خبر ہے وہ تو ہو رہی ہے، وہ بات تو سچ ثابت ہو چکی ہے. میری کنفرم بات ہوئی ہے اور مجھے بتایا گیا جی کہ 2 مرتبہ رابطہ کیا گیا. ایون کہ مجھے پی ٹی آئی نے بھی یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ ہم سے رابطہ کیا ہے، بٹ آگے سے ہم نے ابھی جو ہے وہ جواب نہیں دیا. ابھی ان کو انتظار کر آ رہے ہیں کہ آگے ہم بات کر کے تو پھر بات کریں گے. کچھ دیکھیں نا پری کنڈیشنز تو ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں جی خالی بیٹھنا یا بیٹھ کے چائے پی کر ہو جائے گی نا ان سے اجازت جی نامہ. ایک دفعہ تو ظاہری بات ہے ملاقات تو ان کی ہونی ہے، اور ایسی بھی ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ تو ہوتی ہے ملاقات. اب وہ مذاکرات کے حوالے سے خصوصی ایک الگ سے ملاقات بھی کرا سکتے ہیں، 2 ملاقاتیں کرا سکتے ہیں. لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ نے مینڈیٹ لے کر بیٹھنا ہے. پھر یہ نہیں کہنا جی کہ ہم جائیں گے جی ڈیلا. تو وہ بیسیکلی دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی توہین ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے وہ شخص جو کنوکٹ ہو چکا ہے وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، اور اس لیے
عمران صاحب سے مشاورت کے لیے بھی مطلب اس کے لیے روز جانا اور پھر کہیں جی ہم نے سیاست میں ان سے مشورہ کرنا ہے تو پھر اس طرح نہیں ہوگا. یہ بڑی کلیئر بات آ رہا ہوں. اگر انہوں نے بیٹھنا ہے ایک دفعہ مینڈیٹ لے کر آ جائیں. جو ان سے بندے ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہوں, جو عمران خان صاحب کے ٹرسٹ وردی ہیں, چاہے وہ ان کی فیملی سے ہیں چاہے ان کی پارٹی سے ہیں, وہ آ کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پھر اس کو بیٹھ کر جو کچھ لوگ کچھ دو کریں. اور یہی دیکھیں وے فارورڈ ہے. جہاں تک حکومت کو کیا چاہیے ان ریٹرن, حکومت کو ان سے صرف ورکنگ ریلیشن چاہیے. 5 اگست کی جو ایک ناکام ان کی احتجاج کی کال تھی, اس کے بعد ایک جو سڑکوں پر آنے والا ایک وہ تھریٹ تھا, وہ تو مزید کمزور کرا بیٹھے ہیں نا. اب پیچھے کیا بچا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں تاکہ ملک ترقی کی طرف بڑھ سکے. صرف یہ ان کی ریزن ہے, کچھ نہیں چاہیے ان کو. چوہے صاحب کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ بھائی جنہوں نے اب جس دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سب کو استحکام میں وہ جو بھی انہوں نے جملے استعمال کیے مشکل, ہاں, تو بھائی اس کا پہلا اصول ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم تمام سیاسی کارکن جن پر بے بنیاد یا جھوٹے یا چھوٹے موٹے کیسز ہیں ان کی رہائی کا میں اعلان کرتا ہوں اور ساری پارٹیاں بیٹھ تو پتہ چلے کہ ان کی نیک نیت ہے اور یہ آگے کوئی مل جل کے معاملے حل کرنا ہے. ابھی یہ گپ شپ ہے, میں اس لیے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. جب تک اپنی نیک نیتی اور ٹیبل پر یہ اپنی وہ نہ رکھیں کہ بھئی ہم یہ کرنے کو تیار ہیں.